کا آواز تھوڑا سا کم کر دیں، سیال کوٹ نہیں سننا، اے لوگ سن لین تے بڑی گل ہے، تھوڑا سا کم کر دیں آواز۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اگر یہ بات صحیح ہے، بس چھوڑ دیں، بالکل ٹھیک ہو گیا آواز، آپ بھی مولانا باہر آ جائیں۔ اگر یہ بات درست ہے اور یقیناً درست ہے کہ ہر مصنف کے کتاب لکھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی عنوان ہوتا ہے، کوئی موضوع ہوتا ہے، ساری کتاب اس کے گردا گرد گھومتی ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن تو پھر شہنشاہ کی کتاب ہے، اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، یہ شہنشاہ کی کتاب ہے، اور دنیا میں اور اس دھرتی پر قرآن ہی وہ واحد چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اے تسی سبحان اللہ کیا تو سمجھ آ گئی بے صفت دا کی مطلب، تو ان مویاں دا سر سمجھ آئی، تو میں سمجھاؤں گا کہ صفت کیا ہوتی ہے۔ ساری کائنات مخلوق ہے، بنائی گئی ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں کون بولتا ہے؟ یہ بنایا گیا ہے ممبر، یہ سٹینڈ بنایا گیا ہے، یہ میک بنایا گیا ہے، یہ دری بنائی گئی ہے، کاریگر نے بنائی ہے، اس نے ہاتھ استعمال کیے، آنکھیں استعمال کی، دماغ استعمال کیا، صوفہ بن گیا، بیڈ بن گیا، کرسی بن گئی، میز بن گیا۔ اور یہ جو میں کلام آپ سے کر رہا ہوں، اس کا تعلق میرے ہاتھوں سے ہے، میری آنکھوں سے ہے، میرے کان سے ہے، نہیں، اس کا تعلق میرے باطن سے ہے، میرے اندر سے ہے، یہ اندر سے نکل کے آ رہی ہے۔ ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے، واحد چیز ہے قرآن، کلام اللہ ہے۔ اس میں کون بولتا ہے؟ در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ یہ میں فارسی پڑھیے تو سب کوئی چپ کر گئے، تو آپ میں کوئی فارسی جاننے والا نہیں۔ در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگے گل، مغل خاندان کی ایک شاعرہ نے کہا تھا، زیب النساء اس کا نام تھا، ایران کے بادشاہ نے اس کا کوئی شعر پسند کر لیا تو مغل بادشاہ کو لکھا کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو عورت ہے، بادشاہ کی بہن ہے۔ بادشاہ نے آ کے زیب النساء سے بات کی، ایران کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں، تو زیب النساء نے ایک شعر لکھا، در سخن مخفی منم چوبوے گل در برگے گل، جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوتی ہے، میں بھی اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ بندیالوی کہتا ہے زیب النساء نے تو کس طرح یہ بات کہہ دی، تو پھر میں کہتا ہوں جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ رب کو رب کے قرآن میں دیکھے، کہ متکلم اپنے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے۔
یہ تو شہنشاہ کا کلام ہے، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ کبھی آپ نے علماء سے پوچھا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کا عنوان کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کی کوشش کی؟ کبھی یہ تجسس کیا آپ نے؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور ہماری جماعت کے علماء پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی ہے، سبکن پڑھی ہے، پھر ہم نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھائی ہے، پڑھی بھی سبکن ہے، پڑھائی بھی سبکن ہے۔ ایک ایک پارہ میرے سامنے ہے، ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ میرے تے اعتبار کرو، میں تمہیں قرآن کا دعویٰ بتانا چاہتا ہوں، عنوان بتانا چاہتا ہوں، موضوع بتانا چاہتا ہوں، یا تے میرے تے کرو اعتبار کہ میں نے قرآن سبکن پڑھا ہے، پھر سبکن پڑھایا ہے، تو میں تجزیہ کروں گا، صحیح کروں گا۔ اور اگر آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تو خود پڑھ کے دیکھو قرآن۔ اتنے اکا ہی چپ کر گئے، ہوں دسو دونوں چ کیڑی گل پسند ہے؟ اعتبار ہی کر لو، وہ تسی پڑھنا نہیں، تم نے نہیں پڑھنا قرآن، ترجمے کے ساتھ تم نے قرآن نہیں پڑھنا۔ ساری زندگی یہی لکیر پیٹتے رہو گے۔ ہمارا بیڑا مولویوں نے غرق کر دیا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، اس کی سنو تو وہ کچھ کہتا ہے، دیوبندی کچھ کہتے ہیں، بریلوی کچھ کہتے ہیں۔ میں جاہل آدمی ہوں، میں دیوبندیوں کی مانوں یا بریلویوں کی مانوں، اس مولوی کی مانوں یا اس مولوی کی مانوں؟ ہمیں تو مولویوں نے تباہ کر دیا ہے۔ ساری زندگی یہ لکیر پیٹو، تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے پیٹنا، اس پیٹنے سے نکلنا چاہتے ہو؟ بندیالوی تمہیں راستہ دکھاتا ہے، نہ دیوبندیوں کی مانو، نہ بریلویوں کی مانو، رب کے قرآن کی مانو۔ خود پڑھو قرآن۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن؟ کیوں نہیں ترجمہ پڑھتے ہو قرآن کا؟ خود قرآن پڑھو، نہیں تو مجھ پہ اعتماد کرو۔ اور میں جو تجزیہ کرنے لگا ہوں، میں جو دعویٰ بیان کرنے لگا ہوں، میں جو قرآن کا موضوع بتانے لگا ہوں، آپ کل آئیں، سال کے بعد آئیں، میرے پاس آئیں، سرگودا آئیں، یہاں علماء ہماری جماعت کے موجود ہیں، ان سے یہ بھی ذمہ دار ہیں، جو میں بات کہہ کے جا رہا ہوں یہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اور اگر آپ اس دنیا میں مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، میرا گربان قیامت کے دن بھی تمہارے لیے حاضر ہے، وہاں پوچھ لینا مجھ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھ لینا۔ قرآن پاک کے 30 پاروں میں اور قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیات میں اللہ نے جس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ اس مسئلے کو بیان کی، ہر صورت میں بیان کی، ہر رکوع میں بیان کی۔ اللہ منوانا چاہتے ہیں، لا الہ، دعویٰ ہے قرآن کا، یہ موضوع ہے قرآن کا، یہ عنوان ہے قرآن کا، جسے سورت فاتحہ میں ذکر کیا، ایاک نعبد، اسے سورت فاتحہ میں پہلے بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اسے سورت بقرہ میں بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر دوسرے پارے میں جا کے بیان کیا، الہکم الہ واحد، پھر تیسرے پارے میں آیت الکرسی کی ابتدا میں بیان کیا، اللہ لا الہ۔
یہ سارے قرآن کا عنوان ہے، یہ سارے قرآن کا موضوع ہے کہ اس دھرتی پر اور اس کائنات میں میرے سوا الہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی قبر، شجر، حجر، آتشی کرنوں والا سورج، ضیا پاشیاں کرنے والا چاند، جگمگانے والے ستارے، سرب فلک پہاڑ، بہنے والا پانی، جلانے والی آگ، دودھ دینے والی گائے، شاہ زور گھوڑا، کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، پوری کائنات کا معبود صرف میں ہوں۔ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری عبادت۔ یہ قرآن کا عنوان ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ سورت زمر پڑھیے، سورت حامیم مومن پڑھیے، سورت ہود پڑھیے، سورت جن پڑھیے۔ یہ سورت ہود کی ابتدائی آیتیں میں نے پڑھی۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ہے تمہید۔ یہ اللہ کیا مانتے ہیں؟ تمہید مانتے ہیں۔ یہ جس طرح ایک خطیب تقریر کرنے سے پہلے کہتا ہے میں بڑی اہم گرک کرن لگا، ذرا میری گل نو غور نال سنو، بڑی قیمتی گل ہے، توجہ دلاتے ہیں۔ تو اللہ یہ مانتے ہیں تمہید۔ چلو میں آپ کی سطح پہ اتر کے سمجھاتا ہوں، پھر آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ اللہ سورتوں کے شروع میں تمہید مانتے ہیں۔ تمہید میں اللہ کیا کہتی ہیں؟ اس کتاب کو معمولی کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو، اس کان سے باہر نکال دو، نہ پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ یہ اللہ تمہید مانتے ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، بھیجنے والا کون ہے؟ حکیم ہے، خبیر۔ پھر کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو ساتھ ملا لیتی ہیں۔ سورت ابراہیم کے شروع میں کہا کیسے جی؟ کتاب انزلناہ الیک۔ یہ تھوڑا سا الیک پہ تھوڑا سا غور کریں۔ کتاب انزلناہ الیک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھو جس پہ اتری ہے وہ کون ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو شامل کر لے۔ یہ تمہید مانتے ہیں اللہ۔ اس کتاب کو معمولی کتاب نہیں سمجھنا۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط، باہمی تناقض سے پاک۔ اس کی ناسخ کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ ثم فصلت، پھر یہ معمہ بھی کوئی نہیں، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی کوئی نہیں جس دا سرا نہ لبدا ہوئے۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا۔ آیتیں محکم بھی ہیں اور آیتیں مفصل بھی، کھول کھول کے بیان۔ توجہ ہے آپ کی کہ تھک رہے ہیں آپ؟ کھول کھول کے بیان کی۔ ایک جگہ پہ اللہ عیسائیوں سے کہتے ہیں، قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ مائی مریم کو الہ مانتے ہو، معبود مانتے ہو؟ کانا یا کلان الطعام، وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ کیا کھایا کرتے تھے؟ مولا ایک کوئی بڑی پکی دلیل ہے، تو نے عیسائیوں پر یہ دلیل پیش کی کہ حضرت عیسیٰ اور مریم الہ نہیں، اس لیے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک کوئی بڑی سخت دلیل ہے۔
اللہ نے فرمایا ہاں بڑی ڈاڈھی دلیل ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے. کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ جو کھانے کا محتاج ہے وہ زمین کا محتاج ہے. جو کھانے کا محتاج ہے وہ بادلوں کا محتاج ہے, بارش کا محتاج ہے, ہلوں کا محتاج ہے, بیج ڈالنے کا محتاج ہے, پانی کا محتاج ہے, وہ درانتی کا محتاج ہے جس سے وہ گندم کاٹے گا, پھر وہ بوریوں کا محتاج ہے, پھر وہ چکی کا محتاج ہے, پھر وہ آٹے کا محتاج ہے, پھر وہ سانک کا محتاج ہے, پھر وہ چولہے کا محتاج ہے, پھر وہ توے کا محتاج ہے, پھر وہ لکڑیوں کا محتاج ہے, پھر وہ آگ کا محتاج ہے. جڑا ایڈا محتاج ہووے او الہ بنن دے لائق کانا یاکلان الطعام ثم فصلت. پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے من لدن حکیم خبیر. کس کی طرف سے آیا ہے؟ حکیم ہے, خبیر ہے. مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے, آکھنا کی چاہنا, اتنی لمبی تمہید باندھی. مولا اس قرآن میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے تمہید باندھنے کے بعد کہا اللہ تعبدو الا اللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت. تو یہ سورت ہود ہے. میں نے اپنے دعوے پر, اپنی بات پر اس کو بطور دلیل پیش کیے کہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے اللہ تعبدو الا اللہ, کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی, میرے سوا الہ کوئی نہیں, میرے سوا معبود کوئی نہیں. میں کوشش تو کرتا ہوں کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر میں تمہیں سارے قرآن کی سیر کرا دوں. میں اچھا گمان کرتا ہوں سامعین کے متعلق, اچھا گمان کرنے والا خطیب ہوں. میرا اچھا گمان ہوتا ہے لوگوں کے متعلق. آپ کے متعلق میرا اچھا گمان یہ ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہوں گے. میں تو اعتبار کیتا تواڈے اوتے, تساں آپ ہی چپ کر گئے. میں نے تو اچھا اعتماد کیا تھا آپ پر, تو بولو نا کہ ہم انشاءاللہ ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں. چلو آگے پیچھے کبھی نہ پڑھے, رمضان میں تو پڑھتی ہیں, ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, گھروں میں بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں, بہنیں بھی پڑھتی ہیں. ایک بہار آتی ہے پورے گھر میں اور مساجد میں. جو لوگ ناظرہ قرآن پڑھتے ہو بولیے میرے ساتھ, وہاں آپ جگہ جگہ ایک لفظ پڑھتے ہیں الارض. کیا معنی ہے؟ زمین. جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتی ہیں تو جگہ جگہ آپ پڑھتی ہیں سماوات. کس معنی میں؟ آسمان. جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتی ہیں تو پھر آپ پڑھتی ہیں الشمس, القمر, الکواکب, بولتے جاؤ بولتے جاؤ, الجبال, الشجر, اللیل, النہار, البر. ذرا اوکھی گل سی. البر جنگل, خشکی, البحر سمندر, الغمام بادل. یہ جو جگہ جگہ پڑھتے ہو, زمین, آسمان, پہاڑ, سورج, چاند, ستارے, بیر, بر, کشتیاں, اے اللہ تو ان کہانیاں سناندا. بھئی تم بچوں کو تھپکیاں دے کے نا رات سلایا کرو, زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, کہانیاں سناتا ہے اللہ؟ نہیں. اپنے دعوے پر کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں,
اپنے دعوے پر اللہ عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے، عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ہی الہ ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پر زمین کو میں نے ٹکایا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، میں ہی الہ ہوں، اس لیے کہ بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت میں نے کھڑی کی۔ اے تواڈی 6-7 صفوں دی مسیت ہے، کتنے بیم دیتے ہوئے جی، اس کے بغیر آپ کھڑی نہیں کر سکتے۔ میری مسجد جو ہے سرگودا میں وہ 15 صفوں کی مسجد ہے، 62 فٹ۔ میں نے انجینئر سے کہا پلر نہیں آنے چاہیے، اس آخیا 2 پلر تے دینے پینے۔ میں آخیا اللہ ہی ہے، یہ وہی ہے، وہی ہے۔ اللہ کہتی ہے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے ٹکایا، اور زمین جب ڈولنے لگی نا، اس پر پہاڑوں کی میخیں میں نے ٹھوکی تھی۔ یہ میرے الہ ہونے کی دلیلیں ہیں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ پھر رات اور دن کے نظام کو دیکھ، پھر سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھ، پھر پہاڑوں کی طرح امڈ کے آنے والے بادل دیکھ، برسنے والی بارش دیکھ، پڑنے والے اولے دیکھ، اور ایک دانے کو جو زمین میں چھپا کے آتا ہے اس دانے کو 700 دانوں میں بدلتے ہوئے دیکھ۔ یہ سب کون سی دلیلیں ہیں؟ عقلی۔ آپ اب پڑھیں گے نا قرآن، آپ کو بڑا مزہ